شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام جو ہے نا وہ پاکستان کے چپے چپے میں جو ہے نا وہ بھٹو کا نام بولتا ہے، دنیا بھر میں بولتا ہے بلکہ. اور حکومت سنبھالتے ہی، اقتدار میں آتے ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو ناردرن ایریاز کا نام دیا، وہ راجگان سسٹم ختم کیا ہنزا سے، دیگر علاقوں سے، اور عوام کو حقوق دے دیے. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سبسڈی دی نا جو آٹے اور گندم میں، وہ اس لیے دی کہ وہ دور دراز پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ یہ چیزیں بنتی نہیں، تو جب یہاں سے ادھر چیز جائے گی تو اس کے اوپر اور قیمت لگ کے، ٹرانسپورٹیشن سارا کچھ لگ کے، تو وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہوگی. تو انہوں نے وہی پاکستان کے شہروں میں جو چیز جتنی کی ملتی تھی وہی اوپر، تو وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 25% ان کو وہ پڑتے تھے، اور 75% وہ جو گورنمنٹ جو ہے نا سبسڈی دیتی تھی، اور وہ آج تک قائم ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ جو روٹی کپڑا والا مکان والا جو نہ رہنا، وہ حقیقی طور پہ وہاں نظر آ رہا ہے، آج تک نظر آ رہا ہے. پھر شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو جو ہے نا ایل ایف او کے تحت حقوق دیے. بھٹو صاحب نے تو ناردرن ایریا کونسل بنا دی نا، پھر ان کو ایل ایف او کے تحت وہ لیگلائز کر دیا شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے. پھر زرداری صاحب نے وہاں پہ جو ہے نا آئینی طور پہ ان کو پارلیمنٹ دے دی، گورنر دے دیا، وزیر اعلیٰ، سب کچھ ہو گیا، وہ الیکشن لڑنے لگ پڑے. اب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ کیوں سبسڈی دی؟ اس لیے کہ جب وہاں پہ دور دراز علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے تو وہ ان کو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مالی طور پہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اور پھر زرداری صاحب نے کیوں وہاں پہ یہ آئینی حقوق دیا؟ وہی بھٹو صاحب کا فلسفہ تھا، وہی نظریہ تھا بی بی صاحبہ کا. اس لیے کہ وہاں کا ایک چھوٹا سا نا 5ویں اسکیل کا، 6 اسکیل کا بیچارہ وہ نائب قاصد، یہ وہ اپنی پینشن کے لیے، اپنی ٹرانسفر کے لیے، اپنے کسی بھی کام کے لیے وہ اسلام آباد کے چکر لگاتا تھا. اس کے پاس پیسے اتنے ہوتے نہیں تھے، دھکے کھاتے تھے، آٹو میں رہنا، یہ وہ کرنا. اب وہ ساری چیزیں ان کے ڈور سٹیپ پہ آ گئی، اپنے علاقے میں وہ اپنے معاملات کرتے ہیں. اب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نواسا اسی چیز کو کہ حاکمیت اور سارا کچھ لے کے وہ چل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیٹیں دیں تو میں آپ کو مزید اس میں جو ہے نا آپ کے حقوق دلواؤں گا. شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر، آصفہ بھٹو، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج کا نوجوان جب ان دونوں کو ادھر دیکھتا ہے، ان دونوں بہن بھائیوں کو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور، بی بی شہید کا دور دوبارہ آ گیا. اور وہ دیکھیں اپنے باپ کو جیلوں کے ساتھ کرتے کرتے آج ملک کی وہ خاتون اول ہیں. یہ بڑی تکالیف ہے اس خاندان کے اندر. انہوں نے اپنی والدہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بی بی شہید نے اپنے باپ کو جو ہے نا پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھا، بی بی نے خود وہ دے دی. اب ہم عملی طور پہ کیا کیا پیپلز پارٹی نے؟ یہ سارے کام میں گنوا رہا ہوں، یہ پیپلز پارٹی کے کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے وہ علاقہ آج تک جو ہے نا پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے. آج الیکشنز ہیں وہاں پہ، آج دیکھیں کہ وہاں کا نوجوان، ابھی جو میرا میسیج ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اکراس دا بورڈ جائے گا، کیونکہ ہمارے وہاں پہ رشتہ دار رہتے ہیں، اور پھر میرا وہاں آنا جانا بڑا رہا ہے. میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں، سکردو کو، گلگت کو، پورے بلتستان کو کافی حد تک میں گھوما پھرا ہوں. پھر وہ جو ایک سکردو اور گلگت کی جو روڈ ہے بڑی لمبی، وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، وہ اس کے بھی اپنے ایک نظارے ہیں. جیسے آپ کوالہ سے جاتے ہیں مظفر آباد، تو یہاں پہ بھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی، میں نے بڑی جلدی میں کہہ دیا آپ کو، اس کے اوپر تو پوری ایک تاریخ لکھی جا سکتی ہے نا. تو یہ کنسالیڈیٹ کرتی ہے آپ کی محبت کو، آپ کے انس کو، آپ کے جذبے کو، کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. اور وہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا آپ کو ہر دوسرے گھر پہ نظر آئے گا، ہر دوسرے گھر پہ نظر آئے گا، کیونکہ وہ جمہوریت کے دائی ہیں، اور بڑے بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں، اتنے مہمان نواز ہیں، اتنے کھلے دل کے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں. میں نے تو وہاں اس وقت کی بات کرتا ہوں 80s کی، کہ چیریز کھاتے تھے، یقین کریں اتنی وہ جو نا ٹوکریاں ادھر ادھر سے آتی تھیں، وہ کھا جاتے تھے اسی طرح چیریز. اور وہاں پہ جب میں اس وقت چھوٹا تھا نا سکردو، جب وہاں پہ گیا میں، تو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ وہاں ان کے گھر آئے ہیں. میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں جی چھوٹی سی جگہ ہے تو پتہ لگ جاتا ہے. اب تو خیر ماشاءاللہ سڑکیں بھی بن گئی، سب کچھ بن گیا. تو اس وقت میں جب پیون تک گیا تھا تو اپنے کزن کے ساتھ، وہ واپڈا میں تھے اس وقت کی، ڈیفرنٹ تھی وہ اس کا نام. تو وہ ادھر میں رک گیا، اور وہاں پہ پھر جب میں اٹھا میس میں کھانا کھانے کے لیے، تو میں ینگ تھا، میں نے وہ بھٹو صاحب والی باتیں کی ویسے ہی. تو وہ فوجی جوان مجھے بتانے لگے جی کہ یہاں آگے جو وہ ہے بارڈر ہے وہ سکسا ہے. وہاں پہ بھٹو صاحب ہیلی کاپٹر پہ پائلٹ کو کہنے لگے کہ ادھر کی طرف بھی مجھے گھما کے لاؤ.
پائلٹ ڈرے کبھی انڈیا کی حدود میں جاؤں گا تو وہ فائرنگ نہ ہو جائے. بھٹو صاحب نے اسے سختی سے کہا کہ وہیں چلو, ادھر سے چلو. اور جب وہ ادھر سے انڈیا کی ٹیریٹری سے چکر لگا رہا تھا, بھٹو صاحب نے کہا کہ ان کھتریوں سے ڈرتے ہو, اتنی زور سے کہا نا کہ اس میں جذبہ آ گیا کہ میرا پرائم منسٹر, میرا ملک کا لیڈر مجھے اس طرح کہہ رہا ہے. اور وہ ان میں جان آ گئی, آج تک وہ یاد کرتے ہیں, اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ بات یہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو آپ کو جو ہے نا صدیوں یاد رہے گا, اور وہ دہائیوں آپ کے لیے کام کر گیا. آگے اس کو لے کے چلیں, کیپٹلائز کریں, ووٹ دیں پاکستان پیپلز پارٹی کو, اور اپنا حق ادا کریں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کیا اس کا آپ حق ادا کریں کہ کیا وہ ووٹ کی حقدار ہے کہ نہیں, اور وہ اس کو حق دیں. اور یہ بنتا ہے اس کا ڈیویڈنڈ جسے کہتے ہیں نا, وہ اس کا ملنا چاہیے. باقی آپ کی آگے مرضی آپ کی, انشاءاللہ آپ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوں گے, اور مزید بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو حق حکمیت کا حق ملکیت لے کے دیں گے.